عليه الصلاة والسلام: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: هي الجماعة. وفي رواية: هي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: السمع والطاعة للمرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. الحديث أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف اور اصل کی بڑائی اور کبریائی ظاہری باطن عبادت انفرادی و اجتماعی سب قسم کی عبادت اللہ کا حق ہے، اس لیے کہ وہ معبود ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی، وہی سچا معبود ہے، لا الہ الا اللہ۔ صلاۃ و سلام اس کے بعد کائنات کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خط گرامی پر کہ جنہوں نے اللہ کے کرم سے، اللہ کی توفیق سے اپنی امت کو سیدھا راستہ دکھایا، اس پر چلنے کی تاکید کی، جماعت سے جڑے رہنے کا حکم دیا، فرقہ بندی تفرقے سے منع فرمایا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله کے بعد معزز سامعین، حاضرین، ناظرین، آج 27 ربیع الاول 1442 مطابق 13 نومبر 2020 عیسوی ہماری مسجد عزیزیہ جدہ سعودی عرب میں آج کے خطیب عمر صاحب نے جس موضوع پر خطبہ دیا، بڑا ہی اہم، بہت ہی بڑا موضوع ہے۔ ظاہر بات ہے جمعے کا خطبہ مختصر ہوتا ہے، مختصر خطبہ دیا گیا ہے، اس کی تفصیل اگر ہم جاننا چاہیں تو علماء مشائخ جزاہم اللہ خیر نے اس پر تفصیلی گفتگو کی ہے، آپ وہاں تفصیل معلوم کر سکتے ہیں۔ خطبے کا موضوع کیا ہے؟ حق والی جماعت سے جڑنا، یہ ہے خطبے کا موضوع۔ پہلے خطبے میں اور حدیثوں کی روشنی میں اس موضوع کی وضاحت کی گئی ہے، دوسرے خطبے میں ہیئت کبار العلماء جو اس ملک کے ہیں انہوں نے جو فتویٰ ابھی ریسنٹلی صادر کیا ہے وہ بڑا اہم فتوے کو عربی میں سنایا گیا ہے۔ آئیے ہم ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بڑا اہم موضوع ہے، سمجھانا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ اردو میں ہو رہی ہے بات جو آپ کی ہماری زبان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، کس لیے؟ عبادت کرنے کے لیے۔ جو اللہ عز و جل کا حق ہے کہ ہم اس کی عبادت میں زندگی گزاریں، اور عبادت وہ ایسی چاہتا ہے جو خالص ہو، شرک سے پاک ہو۔ اس کی دلیلیں آیتوں اور حدیثوں میں موجود ہے، جیسا کہ مشہور آیت وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جن اور انس کی تخلیق اس لیے کی ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ نبی علیہ السلام نے بھی حدیثوں میں اللہ کے اس حق کو بیان فرمایا، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ لا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی کا بنیادی مقصد ہے۔ دوسری بات، عبادت سنت کے طریقے پر کی جائے گی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری اس میں واجب ہے۔ من مانی عبادتیں، خواہشات سے عبادت کرنا،
دیکھ کر عبادت کرنا، جیسی سمجھ میں آئے ویسی عبادتیں کرنا، یہ اسلام میں نہیں ہے، نہ اس کی اجازت دی گئی ہے، بلکہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ضروری ہے۔ اور اس سلسلے میں بھی بہت سارے قرآن مجید کی آیتیں اور نبی علیہ السلام کی حدیثیں موجود ہیں۔ یہ جو دو بنیادی ضروری کام ہم سب کو کرنا ہے اپنی زندگی میں، کیا؟ اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے، اللہ کی عبادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے، تو یہ کام اجتماعی طور پر کیا جائے گا، یہ کام سب مل کر کریں گے، اور اجتماعیت یہ اللہ کا حکم ہے، سب مل کر جماعت سے جڑو، فرقہ بندی سے بچاؤ اپنے آپ کو، تفرقہ اسلام میں نہیں، اسلام نے روکا ہے، اجتماعیت کا حکم دیا گیا ہے، جمع ہونے کا حکم دیا گیا ہے، جماعت۔ قرآن کی آیتیں حدیث اس کی دلیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا۔ ترجمہ اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ دیکھیے، تم سب اے لوگو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، اور فرقہ بندی سے اپنے آپ کو دور رکھو، فرقوں میں مت بٹنا، جماعتوں میں مت بٹنا، سب مل کر ایک جماعت، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، فرقہ بندی سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو، جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت ڈال دی، تو تم پھر اللہ کے فضل سے، اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ سبحان اللہ۔ غور کیجئے اس آیت کریمہ پر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں اس آیت میں بیان فرمائیں۔ نمبر 1 حکم دیا، نمبر 2 منع کیا، نمبر 3 نعمت یاد دلائی۔ حکم دیا اجتماعیت کا، منع کیا فرقہ بندی سے، نعمت یاد دلائی کہ پہلے جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، دشمن تھے، لڑائیاں ہوتی تھیں، جنگیں ہوتی تھیں آپس میں، لڑائیاں، اللہ کا فضل، اللہ کی نعمت کہ اللہ نے اپنی نعمت سے تم سب کو بھائی بھائی بنا دیا۔ معزز سامعین، حق والی جماعت، یہاں بات ہو رہی ہے اجتماعیت، جماعت کے ساتھ جڑنا، تو کون سی جماعت؟ کیونکہ جماعت تو ایک نہیں ہے نا، جماعت تو کئی ہے۔ کس کے ساتھ؟ یہ جو حکم ہے اعتصام کہ جڑے رہو، مل کر سب اللہ کی عبادت کرو، شریعت پر عمل کرو، سنتوں کی اتباع کرو، تو یہ جو ملنا ہے، کس سے ملنا ہے؟ کیسے پہچانیں گے؟ حق والی جماعت، جماعت حقہ، جو مسلمانوں کی ایک جماعت ہونا، فرقہ بندی سے، اس کا مطلب سارے مسلمانوں کی ایک جماعت ہو اور ان کا ایک امام ہو۔ بات کو سنیے، سمجھیے، الگ الگ فرقوں میں نہیں بٹنا ہے، ایک ہونا چاہیے۔ اب یہ ایک جماعت جس کا حکم شریعت نے ہمیں دیا ہے، اس کی پہچان کیسے ہوگی؟ کثرت اور قلت سے نہیں، میجورٹی مائنورٹی سے نہیں، اکثریت اقلیت سے نہیں، متبعین فالوورز کی زیادہ تعداد یا فالوورز کے کم تعداد کو دیکھ کر نہیں، شہرت یا چھپی ہوئی چیز سے نہیں، بلکہ اس کی پہچان ہوگی کہ وہ کتاب و سنت پر ہوگی، عقیدتاً، منہجاً، عملاً، دعوتاً، عقیدے کے اعتبار سے ہو وہ جماعت جس سے ہمیں جڑنا ہے، اس کا عقیدہ کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، وہ جماعت جس سے جڑ کے سب مل کر اللہ کی عبادت کریں گے، وہ جماعت اس کا منہج کتاب و سنت کی روشنی میں جو صحابہ کا منہج تھا رضی اللہ عنہ اجمعین، سلف صالحین کا منہج تھا، اس منہج پر وہ جماعت ہو، عمل ان کا قرآن پر، حدیث پر، یا دوسرے الفاظ میں کہیں، دوسرے الفاظ میں وحی پر عمل، وحی پر اس جماعت کا، ان کی دعوت، ان کا بلانا قال اللہ قال رسول کی طرف، کتاب اللہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وگرنہ یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ متبعین کم ہیں، ان کو ماننے والے، ان کے افراد، ان کے پیچھے چلنے والے
زیادہ ہیں یا کم ہے، اس کی کئی مثالیں ہیں۔ سب سے بڑی مثال اگر آپ کو سمجھنی ہے تو آپ اس جماعت کا جو فاؤنڈیشن ہوا، سب سے پہلے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق لے کر آئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ پر ایمان لو، اس کو سچا معبود مانو، مجھ کو اللہ کے رسول مانو اور میری اتباع کرو، میری سنتوں پر چلو۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حق والی جماعت تھی، آپ اس کو دیکھ لیں۔ اس زمانے میں جب مکہ میں نبی علیہ السلام نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، ان کے ساتھ رہنے والے، ان کو ماننے والے زیادہ تھے یا کم تھے؟ تعداد میں آپ دیکھیں، مشرکین زیادہ تھے، موحدین کم تھے، متبعین کم، مخالفین زیادہ تھے، متبعین کم تھے، اہل باطل کثیر تھے، اہل حق قلیل تھے۔ اس کا مطلب حق والی جماعت تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ اعتبار ان کی دعوت، ان کا منہج، ان کا عمل، ان کا طریقہ کتاب و سنت کی روشنی میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف دعوت دی، اپنی اتباع کی طرف دعوت دی، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین آپ پر ایمان لائے، ایک اللہ کی عبادت کر رہے تھے، جبکہ کثیر تعداد شرک میں مبتلا تھی۔ لیکن صحابہ جو حق والی جماعت تھی، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، لیکن اللہ کی عبادت میں ملانے والوں کی کثیر تعداد تھی۔ حق کہاں ہے؟ کس سے جڑنا تھا؟ صحابہ سے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق ہے، وہ حق والی جماعت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ساتھ ہیں اور ان کی اتباع کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں اتباع کی بات میں مخالفین ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین بہت تھے، لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین یہ کم تھے۔ لیکن حق کہاں ہے؟ کثیر میں تھا یا قلیل میں تھا؟ میجورٹی میں تھا یا مائنورٹی میں تھا؟ اکثریت میں تھا یا اقلیت میں تھا؟ اقلیت میں۔ تو اعتبار حق کا ہوگا، اعتبار منہج کا، عقیدے کا ہوگا، نہ کہ کثرت و قلت کا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ اس آیت سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ کہ حق والی جماعت کے ساتھ جڑے رہنا اور ان کے جو علماء ہیں ان سے اپنے مسئلے پوچھنا اور ان سے رابطہ کرنا، ان سے رجوع ہونا، یہ عوام الناس کی ذمہ داری ہے، یہ عامۃ المسلمین کی ذمہ داری ہے۔ اور جو ان کے امام ہوں گے، جو بڑے ہوں گے، جو ان کے مسئول ہوں گے، ان کی بھی تابعداری اور اتباع کی جائے گی۔ آیت کا ترجمہ سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ۔ لوگوں کے پاس جب امن والی کوئی بات یا خوف والی بات آتی ہے تو اس کو پرچار کر دیتے ہیں، اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کے بجائے اگر وہ اس بات کو جو امن سے تعلق رکھنے والی یا خوف سے تعلق رکھنے والی بات ہے، اس کو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹائیں یا اولی الامر کی طرف لوٹائیں، رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف یا علماء حق کی طرف اگر لوٹائیں تو اس کا صحیح استنباط کریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الجماعت رحمہ والفرقۃ عذاب۔ جماعت یہ رحمت ہے، جماعت یہ رحمت ہے، اور تفرقہ بازی، فرقہ بندی یہ عذاب ہے۔ دیکھیے حدیث صحیح ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جماعت جو حق پر ہوتی ہے یہ رحمت ہے اللہ کی طرف سے، اور اس جماعت سے ہٹ کر الگ گروپ بندی بنانا، تحزب اختیار کرنا، فرقہ بندی میں مبتلا ہونا، فرقے فرقے بنانا، یہ عذاب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ فتنوں کی خبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں دی ہے، آئے دن نئے نئے فتنے آتے جائیں گے، فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ فتنے آئیں گے، خطرناک قسم کے فتنے، صبح کا مومن شام کا کافر ہوگا، شام کا مومن صبح کا کافر ہوگا۔ ان فتنوں سے، اس مصیبت سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ تو صحیح بخاری مسلم کی مشہور حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا تلزم جماعت المسلمین و امامہم، مسلمانوں کی جو حق والی جماعت ہے اس سے تم جڑ جاؤ اور ان کے امام سے جڑے رہو۔ مطلب فتنوں سے بچنے کے لیے تمہارے لیے یہ راستہ ہے کہ حق والی جو جماعت مسلمانوں کی ہے اس سے جڑ جاؤ، ان کا ساتھ دو، ان کے ساتھ رہو، تو تم فتنوں سے اپنے آپ کو بچا لو گے۔ اور
یہ جو حق والی جماعت کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی بنیاد توحید پر ہوتی ہے. یہ مقصد اس کا یہی ہے کہ سارے لوگ مل کر اللہ کا حق جو توحید ہے اس کو ادا کریں. جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان هذه امتکم امۃ واحدہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون. یقیناً یہ تمہاری جو جماعت ہے، تمہاری جو امت ہے، یہ ایک امت ہے اور میں تم سب کا رب ہوں، میری عبادت کرو. معلوم ہوا جماعت حق والی ایک ہوتی ہے، امت ایک ہے، امت کہیں جماعت کہیں ایک ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا رب ہے، اور رب کی عبادت یہ سب کا حق ہے جو کہ توحید ہے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں پیشین گوئی بیان فرمائی ہے کہ فرقے ہوں گے، لیکن جہنم سے بچنے کے لیے حق والی جماعت سے جڑنا ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث آپ نے فرمایا ستفترق امتی علی 73 فرقہ. میری امت، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، اس سے پہلے جو الفاظ تھے حدیث کے شروع سے جو حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا یہود الگ الگ فرقوں میں بڑھ گئے، یہود نصارہ 71 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی. مشہور حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت 73 فرقوں میں جماعتوں میں بڑھ جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کلھا فی النار الا واحدہ. سمجھیں گے انشاءاللہ اس حدیث کو. کیا فرمایا آپ نے اس حدیث میں؟ سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. کتنے ہو؟ ایک. ہوں گے کتنے؟ 73. ایک بچے گا، باقی جہنم میں جلیں گے. مطلب 72 فرقے جہنم کی آگ میں جلیں گے اور ایک جماعت بچے گی. کون؟ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ کے رسول. صحابہ نے سوال کیا جب یہ حدیث سنی آپ، کون ہے وہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ بیان فرمائے، مختلف حدیث سے مختلف روایتیں. ایک روایت میں آپ نے فرمایا وہ جماعت ہے. کیا فرمایا؟ وہ جماعت ہے. دوسری روایت میں آپ نے فرمایا میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، جس منہج پر ہیں، جس عقیدے پر ہیں، جس عمل پر ہیں، جو دعوت ہماری ہے. جماعت فرمایا ایک حدیث میں. کیا مطلب جماعت؟ ایک حق والی جماعت. دوسری روایت دیکھیں، روایتوں کو جمع کریں تو حدیث کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں اور ان کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین جو مہاجرین اور صحابہ انصار صحابہ تھے، وہ لوگ جس عقیدے پر تھے، جس منہج پر تھے، جو ان کا عمل تھا، جو ان کی دعوت تھی، جیسے ان کا فہم تھا، جیسے ان کا سمجھ تھی، جیسے ان کی سمجھ تھی، وہ حق والے جو جہنم سے اپنے آپ کو بچائیں گے. 72 سے نہیں ہوں گے، 72 میں سے بلکہ ایک ہوں گے، وہ اسی میں سے ہوں گے. وہ یہی طریقہ ان کا ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کا تھا. اس کے بعد معلوم ہونا چاہیے کہ یہی وہ حق والے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں حوض کوثر سے پانی پینا نصیب ہوگا. باقی لوگوں کو دھتکار دیا جائے گا، منع کر دیا جائے گا، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فرطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم حتی اذا اہویت لاناولہم اختلجوا دونی اے اجتذبوا واقتطعوا فاقول اے ربی اصحابی یقول لا تدری ما احدث بعدک الحدیث کما قال رسول اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا. اللہ اکبر. حوض مطلب حوض کوثر. انا اعطینا کالکوثر. میں حوض پر تمہارا انتظار کروں گا جس کے متعلق حدیثیں آئی ہیں، اس کی مٹھاس پانی کی اور وہاں کے جو پیالے ہوں گے اور اس پانی کا جو فائدہ ہوگا، افادیت، اس سب کے متعلق حدیثیں موجود ہیں. یہاں اس حدیث کا میں خلاصہ بیان کر دوں، ترجمہ کروں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں حوض پر اے میرے امتیوں تمہارا انتظار کروں گا. اللہ اکبر. میں انتظار کروں گا. اللہ اکبر. ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر ہمارا انتظار کریں گے. لیکن ان میں سے یعنی امت میں سے کچھ خوش نصیب ہوں گے، کچھ بد نصیب ہوں گے. کسی کو پانی ملے گا اور کسی کو نہیں ملے گا. کسی کا استقبال ہوگا اور کسی کو ہٹا دیا جائے گا، دھتکار دیا جائے گا. سنیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا
پھر کیا ہوگا؟ کچھ لوگوں کو میں دیکھوں گا، کچھ لوگ آئیں گے میری امت کے، تو میں جھکوں گا، حدیث کے الفاظ میں جھکوں گا تاکہ حوض کا پانی ان کو پلاؤں۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ آئیں گے، میں ان کو پلانے کے لیے پانی جھکوں گا، لیکن ان کو دور کر دیا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا ان سے۔ میں کہوں گا یا رب میرے ساتھی ہیں یہ، اس حدیث میں میرے ساتھی ہیں یہ، اور ایک روایت ہے اس میں میری امت ہے یہ، اور ایک روایت ہے کیسے پہچانیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو؟ وضو کے آثار چمکتے ہوں، بلائیں گے تو اللہ، جب ان کو روک دیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا رب اے میرے پروردگار، میری امت ہے یہ، میرے ساتھی ہیں یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد کیا کیا چیزیں دین میں ان لوگوں نے ایجاد کی، اللہ کیا کیا بدعتیں کی، آپ کو نہیں پتا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ دوسری روایت میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنیں گے تو فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر او بدل بعدی، دور کر دو اس امتی کو، دور کر دو اس انسان کو جس نے بدل دیا میرے بعد۔ علامہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے، جو اللہ کے دین سے ہٹے گا یا دین میں ایسے کام کرے گا جو اللہ کو پسند نہیں ہے، وہ حوض سے دھتکار دیا جائے گا، اور یہ گمراہ نفسانی خواہشات پر چلنے والی جماعتیں یا بدعتی جماعتوں کا معاملہ ہوگا۔ یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ ہیں۔ اس کے بعد آگے بیان کیا گیا، شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے، شریعت اسلامیہ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ولی الامر کی، بادشاہ وقت یا حاکم وقت کی اطاعت کی جائے جب تک کہ وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دیں۔ بادشاہ وقت مسلمانوں کے جو ہوتے ہیں ان کی اطاعت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے، کتاب و سنت سے واجب ہے یہ چیز۔ کب تک اطاعت کرنا؟ کہ ہر بات ماننا نہیں، وہ بات جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہ بات نہیں ماننا ہے۔ دلیل سنیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں السمع والطاعة علی المرء مسلم، مسلمان انسان پر، مسلمان آدمی پر بادشاہ وقت، حاکم وقت، خلیفہ وقت، بادشاہ وقت کی بات کو سننا اور ان کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ سننا اور اطاعت کرنا چاہے اس کو پسند ہو یا ناپسند ہو۔ غور سے سنیے، مسلمان پر واجب ہے بادشاہ ولی الامر کی بات کو سننا اور اطاعت کرنا، پسند ہو یا ناپسند ہو، جب تک کہ گناہ کا حکم نہ ملے۔ اور اگر گناہ کا حکم مل رہا ہے، یعنی بادشاہ آپ کو گناہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، بادشاہ کہہ رہا ہے آپ سے گناہ کرو، مثال شراب پیو، حکم دے رہا ہے، فلا سمع ولا طاعة، اگر نافرمانی کا حکم مل رہا ہے آپ کو تو وہاں نہ سننا ہے، وہاں نہ اطاعت کرنی ہے۔ رواہ البخاری و مسلم، امام بخاری امام مسلم رحمہ اللہ نے اس چیز کو روایت کیا ہے۔ توحید کو ثابت کرنا، جماعت کا مقصد کیا ہے؟ جس حق والی جماعت سے جڑنے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں بیان کیا کہ جو میرے اور صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے اور یہی لوگ نجات پائیں گے، تو اس کا مقصد کیا ہے آخر؟ اس کا مقصد بنیادی یہ ہے توحید ہو، سنتوں پر عمل ہو اور بدعتوں سے اجتناب ہو، اور امن و امان ملک میں یا لوگوں کی زندگیوں میں باقی رہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لے کر آئے ایک اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا دو، اللہ فرماتا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے ایک اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا دو، انہی لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق والی جماعت کو پہچاننے اور اس سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرے خطبے میں جو فتویٰ صادر ہوا ہے، جو بیان ہیئت کبار العلماء سے صادر ہوا ہے، اس کو پڑھا گیا ہے، میں اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں کروں کیونکہ وہ بہت اہم ہے۔ جو فتویٰ صادر ہوا ہے وہ یہ کہ اجتماعیت کو باقی رکھا جائے، سب مل کے جڑ کے رہیں، اختلافات ختم کیے جائیں اور فرقہ بندی سے اپنے آپ کو دور رکھا جائے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون۔
ترجمہ اس آیت کا یہ ہے جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقہ بندی کی اور جماعتوں میں بٹ گئے، آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی چیز میں نہیں ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اللہ تعالیٰ ان کے کیے کے بارے میں ان کو قیامت کے دن ضرور خبر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا ہے صراط مستقیم کی اتباع کا، اور دوسرے راستوں سے جو حق سے ہٹاتے ہیں اس سے بچے رہنے کا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ کہ ترجمہ اس آیت کا یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا گیا کہ آپ بیان کریں، بتائیں لوگوں کو یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو اور دیگر راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ تم سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ یہ وصیت ہے جو تم کو کی جا رہی ہے، شاید کہ تمہارے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن حبر العمہ ترجمان القرآن اس آیت کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ نے مومنوں کو حکم دیا ہے جماعت کے ساتھ جڑے رہنے کا اور اختلافات سے منع کیا ہے اور فرقہ بندی سے روکا ہے، اور یہ بات بیان کی ہے کہ یہ فرقہ بندی اور اختلافات یہ پچھلی قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے ہیں اور دین کے معاملے میں جھگڑا کرنے کا سبب بنے ہیں۔ اور یہ جو اللہ کا حکم ہے کہ صراط مستقیم کی اتباع کرنا، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت سے جڑ جائیں، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھیں، اور صحیح حدیثیں اس بات کو بتاتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ راستے جو حق سے ہٹاتے ہیں، ایک سیدھے راستے سے ہٹ کر ہیں، ان راستوں کی اتباع کرنے سے منع کیا گیا ہے جس پر بہت ساری جماعتیں چلتی ہیں، بہت سارے فرقے اس پر چلتے ہیں، جیسا کہ ایک حدیث عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر کھینچی زمین میں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے بعد فرمایا ھذا سبیل اللہ مستقیما، یہ اللہ کا سیدھا راستہ ہے۔ ثم خط عن یمینہ وعن شمالہ، پھر نبی علیہ السلام نے اپنے اس لکیر کے دائیں اور بائیں، رائٹ اور لیفٹ کچھ اور لکیریں کھینچی اور فرمایا یہ راستے ہیں بھٹکے ہوئے، ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہے جو بلاتا ہے آؤ اس راستے پر چلو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی جس آیت میں اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ، رواہ الامام احمد۔ کہ آیت کا ترجمہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی اتباع کرو اور دیگر راستوں سے اپنے آپ کو بچاؤ ورنہ آپ سیدھے راستے سے بھٹک جاؤ گے۔ یہ پوری حدیث ختم ہوئی۔ اس حدیث کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے۔ معلوم ہوا اس سے کہ ہر وہ شبہہ، ہر وہ ڈاؤٹ، ہر وہ فکر، ہر وہ سوچ، ہر وہ چیز جس کو تحریک کا نام دیا جائے اور جس کی بنیاد الگ الگ جماعتوں پر ہو اور وہ مسلمانوں کی وحدت صف جو ہے، ایک جڑے رہنے کا جو حکم ہے اس سے ہٹانے والی ہو تو اس سے بچنا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اخوانی جماعت جس کو دوسرے ہمارے ملکوں میں الگ الگ ناموں سے بھی پہچانا جاتا ہے، یہ مثال ہے۔ تو سیدھے جماعت حق سے ہٹی ہوئی یہ جماعت ہے، گمراہ جماعت ہے، کتاب و سنت پر اس کا وجود نہیں ہے، اور کچھ سالوں پہلے یا کچھ عرصہ پہلے جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور اس کا مقصد یہ نہیں ہے کتاب و سنت پر عمل کرنا، اور اس جیسی اور بھی بہت ساری جماعتیں آپ کو ملیں گی جو سلف صالحین سے کے عقیدے سے اور ان کے منہج سے ہٹی ہوئی جماعتیں ہیں۔ ان میں بعض جماعتوں میں شرک بھی ہے، بدعات بھی ہیں، خرافات بھی ہیں، اور صراط مستقیم سے ہٹ کر یہ جماعتیں کام کر رہی ہیں۔ ایسے جماعتوں سے بچنا اور دور رہنا یہ واجب ہے، اور جہاں تک سلفی جماعت کا تعلق ہے تو وہ کوئی فرقہ نہیں ہے بلکہ وہ ایک دعوت ہے جو لوگوں کو اس طرح بلاتی ہے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس پر صحابہ سلف الامہ اور سلف صالحین صحابہ کا عقیدہ اور منہج تھا، اس راستے پر چلیں، یہی ایک دعوت ہے، وگرنہ یہ کوئی حزب یا کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ، اس کے بعد آخر میں دعا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہ خطبے کا خلاصہ تھا جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ 2 خطبے
پہلے خطبے میں جماعت حق کو پہچان کر حق والی جماعت سے جڑے رہنا اور گمراہ جماعتوں سے اپنے آپ کو بچانا، جو کئی ناموں سے کئی شکلوں سے لوگوں کے سامنے آتی ہیں۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی ہے، سونا سونا ہے، اور پیتل یا دوسری چیزیں جو ہے جو لگتا ہے کہ یہ سونا ہے وہ سونا نہیں ہو سکتا ہے۔ حق حق ہے، باطل باطل ہے۔ حق کو پہچاننا، حق کے راستے پر چلنا واجب ہے، باطل کو پہچاننا، اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ اور دوسرے خطبے میں جیسا کہ آپ نے سنا فتویٰ ہیئت کبار العلماء کا جو بیان آیا ہے بچنے کے لیے اخوانی جماعت، اور اس کے علاوہ اسی منہج، اسی غلط راستے پر جو جماعتیں کام کر رہی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کا حکم اہل علم نے اس ملک میں دیا ہے، اور آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا اس فتوے میں، اس بیان میں، کہ حق اور وحدت میں یا اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کتاب و سنت پر ان کا عمل ہو جائے گا۔ یہ خلاصہ تھا جو آپ کے سامنے ہم نے بیان کیا۔ جزاکم اللہ خیر۔ اس کے بعد ہمارے شیخ صاحب جو ہے یہاں کے پرانے مصلی صاحب غامدی صاحب ایک نصیحت مختصر کرنا چاہتے ہیں، وہ نصیحت بھی ہم سن لیتے ہیں انشاءاللہ۔ الله سبحانه وتعالى جعل على كل باب ملائك. يقول صلى الله عليه وسلم: من جاء أول الساعة وكل ما قدم بدنه. ما هي البدنة؟ بدنة بكرة. ومن جاء في الساعة الثانية الثالثة كل ما قدم بقرة. بقرة زي بقرة بني إسرائيل. ومن جاء في الساعة الثالثة فكل ما قرب كبش. ومن جاء في الرابعة فكل ما قرب دجاجة. ومن جاء في الخامسة فكل ما قرب بيضة. بيضة ضيفك بيضة تضيف بدجاجة أقل شيء كبش. إذا ضيفتها بدجاجة ما خلبك ولا فم. ضيفني فلان بدجاجة. الثاني بيضة ب6 قروش البيضة. إذا طلع الخطيب طوت الملائكة صحفها وقعدت تنتظر الخطبة. فعلينا بتقوى الله أول شيء، وسمعنا من الخطيب ومنك ما فيها الكفاية. حبينا نحذر أخواننا بهذه الكلمة يبادروا، وإذا فاتت الصلاة الجمعة يصليها ظهر 4 ركعات، ويلحق ركعة يتم صلاته. هذا ما عندنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ جزائے خیر دے غامدی صاحب کو۔ انہوں نے ایک نصیحت کی، اکثر کرتے رہتے ہیں نصیحت، اور وہ ہے جمعہ کے وقت جو ہے، جمعہ کے دن جلدی آنا مسجد۔ آپ کو پتہ ہے جمعہ کی نماز ہوتی ہے، خطبہ ہوتا ہے، نماز ہوتی ہے، اور حدیثوں میں جو ہے اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ جو پہلی گھڑی میں آتے ہیں، تاخیر سے نہیں آنا چاہیے مسجد کو جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، بلکہ جلدی کرنا چاہیے اور جلدی آنا چاہیے۔ اس پر بڑی فضیلتیں آئی ہیں جو انہوں نے شیخ غامدی صاحب نے ذکر کیا ہے، جیسے کہ جو پہلی گھڑی میں آتا ہے تو اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر دیا جائے گا، تو دوسری گھڑی میں آتا ہے تو اس کو جو ہے ایک گائے کی قربانی کا دیا جائے گا اجر اور ثواب، تو تیسری گھڑی میں آتا ہے اس کو جو بکری کی قربانی، یہاں تک کہ انڈا اس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے خطیب کے ممبر پر چڑھنے سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جلدی آنا چاہیے، دیر نہیں ہونا چاہیے۔ اگر خطیب ممبر پر چڑھ گئے تو اس کے بعد جو ہے کوئی اجر اس کو پھر جمعہ کا ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ حدیثوں میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ فرشتے جو جمعہ کے دن بیٹھ کر نوٹ کرتے ہیں کہ کون پہلے آ رہا ہے کون اس کے بعد آ رہا ہے، وہ جو ہے اپنے دفتر کو بند کر لیتے ہیں اور خطبہ سننے کے لیے فرشتے بھی مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا تاخیر نہیں ہونی چاہیے، جلدی سے آنا چاہیے اور آ کر جو ہے بیٹھنا چاہیے اور اس اجر کو پانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ اللہ سے ڈرنا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کرنا، جماعت چھوڑ کر الگ الگ جو ہے، دیکھیے ابھی بات جماعت ہی کی ہو گئی، اس میں نماز بھی جماعت ہے، نماز بھی جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تو بہرحال جماعت کے ساتھ نماز کی اہتمام ہونا چاہیے۔ جماعت چھوڑ کر تنہا الگ سے نمازیں پڑھنا گھروں میں بغیر مجبوری کے یہ صحیح نہیں ہے۔
یہ خلاف ورزی ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہ خلاصہ تھا آپ کی نصیحت کا۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی صحت اور عافیت کے لیے ضرور دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ حق بولنے والا، حق سننے والا، حق کو سمجھنے والا، حق پر عمل کرنے والا ہم سب کو بنا دے، اور اللہ تعالیٰ آپس میں الفت و محبت، اتفاق اور اتحاد کو، یکجہتی کو باقی رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور صراط مستقیم پر گامزن رکھے، اور ایک صف میں جڑے رہنے، کھڑے رہنے، ایک ساتھ مل کر سب اللہ تعالیٰ کی بات کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ فرقہ بندی سے اور بھٹکنے سے، گمراہ ہونے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔